दौरान साल 11वां इतवार। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी रूह के लिए रोशनी है। आमतौर पर इंसान में फौरी नताइज का रुझान पाया जाता है, तहम खुदा साबर है। वो सब्र के साथ मोहब्बत दिखाता है। इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत लाजवाल है। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। मोमिनीन का दिल खुदा का पसंदीदा मस्कन है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फ्राहम हों, वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। आज की पाक तलावतों का मरकज़ी नुक्ता है खुदा की बादशाही। इंसानी सोच के बरक्स खुदा की बादशाही का क़याम और नशोनमा बीज से मुतमस्सिल है। दौरान साल 11वें इतवार की पाक तलावतें इस अमल को समझने में हमारी रहनुमाई करती हैं। इनमें सब्र, इस्तकामत, उम्मीद और ईमान की बाज़गश्त सुनाई देती है। हमारे अंदर ईमान का बीज है। इसे उगने के लिए खुदा का पाक रूह साजगार माहौल फराहम करता है। उगने का अमल सुस्त हो सकता है। पाक रूह के साथ हमारा ताउन इसे तनावर दरख्त बनने में मदद देता है। हिजकिय्याह नबी की किताब से आज की पहली तिलावत में नबी की ज़ुबान अलामती है। उसने 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में नबूवत की। उस वक्त यकनिया यहूदा का बादशाह था। शाह बाबल नबूकदनज़र के अहद में हिजकिय्याह नबी दीगर यहूदियों के साथ बाबल की असीरी में रहा। वहीं उसने नबूवत की। यहूदियों के नज़दीक हैकल समाजी और रूहानी ज़िंदगी का अहम मरकज़ थी। असीरी में वो मुक़द्दस सरज़मीन और हैकल से दूर थे। वो जलावतन थे, वो अक़लियत थे और उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। वो मुआशी तौर पर कमज़ोर थे। असीरी में हिजकिय्याह नबी अपने लोगों की हिम्मत बंधाता है। उसने अपने साथी असीरों से कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मालिक खुदावंद उन्हें आलीशान दियोदार की मानद बनाएगा। दियोदार दाऊद बादशाह की अलामत है। जलावतनी से कबल यकनिया यहूदा का बादशाह था। नर्म कौम्बल से मुराद यकनिया बादशाह है। परिंदों और जानवरों का उस पर बसीरा करना अक़वाम आलम की तरफ इशारा है। हिजकिय्याह नबी पेशन गोई करता है कि मालिक खुदावंद दाऊद की सल्तनत कायम करेगा और उसका बादशाह खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा होगा। आज की दूसरी तिलावत करंथियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के दूसरे खत से ली गई है। बतौर इंसान हम दुनियावी फ़िक्र और तरद्दुद में खो जाते हैं। बतौर इंसान इसके पेश नज़र मुक़द्दस पौलुस रसूल याद दिलाते हैं कि हमारी अगली ज़िंदगी का दारोमदार हमारे अमाल पर है। लिहाजा हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाही और हुक्मरानी को परवान चढ़ाएं। ऐसा तब होता है जब हम खुदा की मर्ज़ी पूरी करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बहुत सारी कलीसियाएँ कायम की। वो इस हकीकत से बाखूबी आगाह थे कि खुदा की बादशाही का दारोमदार सिर्फ़ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं। उसने भरपूर खिदमत की। वो अपनी खिदमत से मुतमईन था। बाकी उसने खुदा पर छोड़ा। रसालती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए वो लंबी ज़िंदगी नहीं चाहता था, बल्कि उसने खुदावंद के यहाँ सकूनत को तरजीह दी। पोप जॉन 23वां खुदा का अजीम खादिम था। उसने खुदा के मंसूबे को तरजीह दी। उसने कलीसिया को 20वीं सदी के तकाज़ों के साथ हम आहंग बनाने में अहम किरदार अदा किया। उसने बड़ी हलीमी से कहा, मैं अपने आप को हमेशा छोटा और नाचीज़ महसूस करता हूँ। उसने वेटिकन मजलिस दोम बुलाई। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एहसास ज़िम्मेदारी और काम की ज़्यादती ने उसकी नींद छीन ली। बिल आखिर उसने तस्लीम किया, ऐ खुदावंद ये कलीसिया तेरी है, मेरी नहीं। मैं सोने लगा हूँ। तब कहीं उसे पुरसकून नींद मुयस्सर आई। आज के जिले मुक़द्दस में हमने 2 तमसीलें सुनी हैं। कदीम यहूदी तमसीलों में बात करते थे, ख़ुसूसन असातिज़ा कराम। तमसील है क्या? तमसील से मुराद एक छोटी कहानी है जिसके ज़रिए उस्ताद तालीम देता है। मुक़द्दस यूहन्ना के अलावा बाकी अंजील नवीस जैसा कि मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका तमसीलों में बात करते हैं। अनाजील मुबारका में तमसीलें लफ्ज़ खुदा की बादशाही से शुरू होती हैं।
مثال کے طور پر مقدس متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا۔ خداوند یسوع مسیح بھی تمثیلوں میں بات کرتا ہے، سننے والوں پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں۔ تاہم بطور استاد علیحدگی میں وہ اپنے شاگردوں کو تمثیلوں کا مطلب سمجھاتا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل سن 65 سے 70 کے درمیان روم میں لکھی گئی۔ مقدس پطرس اور مقدس پولس نے ایمان کی خاطر شہادت نوش فرمائی۔ مومنین خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے منتظر تھے۔ ایسا نہ ہونے پر وہ مایوس تھے۔ نیرو بادشاہ کے عہد میں آگ نے روم کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ کلیسیا اپنے اوائل ایام میں تھی۔ نیرو نے الزام عائد کیا کہ آگ مسیحیوں نے لگائی ہے۔ اس نے مسیحیوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا۔ اس قسم کی اذیت ناک صورتحال میں بقیہ مسیحی سوال کرتے کہ شیروں کی خوراک بننے کا کھیل ان کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جلد ہی صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اس قسم کے تناظر میں مقدس مرکز بیج کی تمثیل پیش کرتا ہے۔ یہ زندگی اور نشو و نما سے متعلق قانون فطرت پر روشنی ڈالتی ہے۔ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج اگتا اور بڑھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسان کو اس سارے عمل کا علم ہو۔ بیج میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود ہی اگتا اور نشو و نما پاتا ہے۔ یہ تمثیل بیج کی نشو و نما کا ہماری روحانی نشو و نما سے موازنہ کرتی ہے۔ روحانی طور پر فصل پکنے سے مراد ہے روز محشر۔ بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تمثیل سکھاتی ہے کہ خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ محدود شروعات اور روزمرہ زندگی کی مشکلات خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خدا کی بادشاہی بھی ایسے ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران اپنی زندگی، معجزات، تعلیم، اذیت اور موت کے ذریعے خدا کی بادشاہی کا بیج بویا۔ خدا کی بادشاہی کے قیام کا سلسلہ رکا نہیں، اب بھی جاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح اور 12 رسول خدا کی بادشاہی کا مظہر ہیں، اسے پھل لانا باقی ہے۔ جس طرح سے تمثیل میں بیج کو بھرنے کے لیے وقت درکار ہے، اسی طرح سے خدا کی بادشاہی کے قیام کو بھی وقت درکار ہے۔ دوسری تمثیل رائی کے دانے سے متعلق ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کو رائی کے دانے سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہاں رائی کا دانہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ چھوٹا ہونے کے باوجود مقررہ وقت پر رائی کا دانہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ آسمان کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں سب لوگوں کو کھلی دعوت ہے۔ پاک کلیسیا خدا کی بادشاہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری رسولوں کے سپرد کی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا کی بادشاہی کے قیام اور فروغ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس مقصد کے حصول میں معمولی اعمال بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کا قیام فوری عمل نہیں۔ خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے مسیحی اپنے مالک خداوند کی وفادار رہ کر اپنے زمینی کام دیانتداری، تحمل اور محبت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ عہد جدید میں بادشاہت، بادشاہی یا سلطنت کے لیے لفظ بیزیلیا استعمال ہوا ہے۔ یہ قدیم یونانی کا لفظ ہے۔ خدا کی بادشاہی انصاف، محبت اور امن کی بادشاہی ہے۔ خدا کی بادشاہی کلمہ متجسد میں ہمارے نزدیک آئی۔ پوری انجیل میں اس کا اعلان کیا گیا اور مسیح کی موت اور قیامت سے آ چکی ہے۔ پاک یوخرسٹ کے ذریعے یہ ہمارے درمیان ہے۔ پوپ بینیڈکٹ 16ویں اپنی معروف تصنیف یسوع ناصری میں خدا کی بادشاہی کے 3 پہلو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی بادشاہی کسی جگہ یا مقام تک محدود نہیں۔ جہاں خداوند یسوع مسیح ہے، وہاں خدا کی بادشاہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کی بادشاہی پہچاننے میں مومنین کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، مومنین کے دل خدا کی بادشاہی ہیں۔
خدا کی بادشاہی مومنین کے دلوں میں ہے۔ اے ہمارے باپ کی دعا میں ہم خدا کی بادشاہی کے آنے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ دراصل ہم اس کے پھل لانے اور کامل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، کلیسیا مسیح کا اسراری بدن ہے۔ جہاں پاک کیتھولک کلیسیا ہے وہاں خدا کی بادشاہی ہے۔ کلیسیا اپنی رسالتوں کے ذریعے اسی بادشاہی کے قیام اور فروغ میں مگن رہتی ہے۔ پس ہمارا ایمان ہے کہ مسیح خداوند ہمارے دل اور پاک کیتھولک کلیسیا خدا کی بادشاہی کے مظہر ہے۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ پاک کیتھولک کلیسیا خدا کی بادشاہی کا سفارت خانہ ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کا بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے بادشاہ مسیح خداوند کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں خدا حکمران ہے، جہاں اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں انسانی سوچ میں خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، خدا کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے اور خدا کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ ڈومینیکن جماعت کے بانی مقدس ڈومینک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خدا کے ساتھ یا خدا کے بارے میں کلام کرتا تھا۔ یہی کلیسیا کا مشن ہے۔ کلیسیا اپنے مشن کو مختلف رسالتوں کے ذریعے پورا کرتی ہے۔ کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم کے مطابق مسیح پر ایمان لانے اور بپتسمہ پانے سے ہم خدا کی بادشاہی کے رکن بنتے ہیں، اس کی بادشاہی کے لیے دعا کرتے ہیں اور انصاف، محبت اور امن کو یقینی بناتے ہیں۔ یوں ہماری زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ خدا اپنی انتہائی شفقت اور مہربانی سے سب لوگوں کو اپنی بادشاہی کے فرزند بننے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا کی بادشاہی کی رکنیت اختیار کرنے میں روح القدس اہم کردار ادا کرتا ہے۔